محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی طرح آج بھی ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ آج بھی ہر چیز کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ اس نے بعض کاموں میں انسانوں کو اختیارات دے رکھے ہیں اور ان اختیارات کی وجہ سے کسی چال اور کسی تدبیر کے ساتھ معاملات کو چلاتا ہے، ورنہ وہ اگر اختیارات واپس لے لے تو ساری کائنات میں کوئی اللہ کی بغاوت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بادشاہ کو، کسی وزیر اعظم کو بیس بدل کر لوگوں کے حالات معلوم کرنے ہوں تو اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی کہ وہ گاڑیوں سے لٹ کر آئے، جگہ نہیں مل رہی۔ وہ کام جو ایک آرڈر سے ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں، کتنی تدبیریں کرنی پڑ رہی ہیں، جبکہ وہ کام کرنے کا اس کے پاس بڑے آسان ذرائع بھی موجود تھے، اس لیے کہ اس نے اپنا بھیس بدلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی جتنے بھی کام کرتا ہے اس کے پاس اس کے بڑے طریقے ہیں، لیکن چونکہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے اس وجہ سے بعض کام کسی تدبیر کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں تاکہ اس بات پر حرف نہ آئے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ بڑے بڑے لشکروں کا مقابلہ اس سے بڑے لشکر کے ساتھ نہیں کیا کرتا، بلکہ ہاتھیوں کا مقابلہ چڑیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ فما ارسلنا علیہم من جند من السماء وما كنا منزلین، ان کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجا، ایک چیخ آئی اور ان سب کو تباہ و برباد کر گئی۔ اور تو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے 61 ملکوں کی بہترین ٹیکنالوجی اور ان کا اسلحہ اور ان کی R&D اور ان کا میڈیا، ان کی ایجنسیاں، ان کا ڈالر، ان کے افراد، ان کے مکر و فریب، سارے کے سارے 61 ملک، دنیا کے بہترین ٹیکنالوجی والے ملک، مقابلہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ کیا؟ پھٹے پجامے ٹوٹی جوتی والے مجاہدوں کے ساتھ۔ اور امریکہ بھاگنے کا اعلان کرنا چاہتا تھا مگر تھوڑی سی بچانا چاہتا تھا، تو بولے کوئی طریقہ نکالو کہ ایک دفعہ فوٹو سیشن ہو جائے، مجاہد نہ مانے کوئی بات ہماری، لیکن یہ تو ہو کہ بیٹھنے کے بعد گیا۔ فرعون مرنے لگا، بلکہ ابو جہل، صحیح بخاری میں ہے، ابو جہل کو حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما نے ڈھیر کر دیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو جہل کا کیا بنا، معلوم کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کمزور صحابی ہے جسمانی اعتبار سے، گئے، جا کر کے دیکھا آخری سانس لے رہا ہے، تو کہتا ہے کاش اس کسان کے بچے کے علاوہ کوئی بڑا اعلی خاندان کا بندہ مجھے قتل کرتا۔ یعنی اب مرنا بھی بڑے ٹھاٹ سے چاہتا ہے، تو امریکہ بھی بڑے ٹھاٹ سے جانا چاہتا ہے، ورنہ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کو ووٹ ہی اس بات کا ملا ہے کہ اس نے کہا پہلے امریکہ۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا میں ہماری جتنی سازشیں چل رہی تھیں اب ہمیں ادھر نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینسو تحریک، ہار ماننے والی تحریک ہے۔ وہ ہار مان چکا تھا، قوم اس کی ہار مان چکی تھی،
اسی وجہ سے اس نعرے کو ووٹ دیے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بڑے بڑے فرعون ایسے ہی کہا کرتے ہیں۔ تو جب فرعون، موسیٰ علیہ السلام والا فرعون، ان کے مقابلے والا فرعون، اس کو پتا چلا کہ اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا بنی اسرائیل میں، اس کے ذریعے تیرا تخت تختہ بن جائے گا۔ اس وقت سے اس کو فکر لگ گئی، کہتا میں اس کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ حکم دے دیا بنی اسرائیل کے تمام عورتوں کے ایسے آپریٹ کر دو کہ وہ نارمل بچے کی ڈلیوری نہ کروا سکے۔ اس کو ختنہ فرعونیہ کہتے ہیں۔ آج بھی ہو رہا ہے، مصر میں، سودان میں آج بھی ہوتا ہے، ان کا کلچر بن چکا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی کی مدد کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی، تاکہ یہ ہماری مدد کے بغیر ان کے ہاں کبھی ڈلیوری نہ ہو، اور ہمیں پتہ چل جائے اگر لڑکا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کی بڑی پریشانی ہے۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، ایک طرف تو خوشی ہے کہ بیٹا دے دیا، اور دوسری طرف پریشانی ہے کہ چند منٹوں کا مہمان ہے، فرعونی آئیں گے اور آ کر کے اس کو ذبح کر کے چلے جائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی۔ وحی سے مراد یہاں حضرت جبریل والی وحی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ شاید عورتوں میں بھی انبیاء پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہ وحی ہے جس کو القاء کہتے ہیں، دل میں بات اللہ نے ڈال دی۔ اس طرح کی وحی اللہ تعالیٰ نے مکھی کی طرف بھی کی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ ہر اونچی جگہ پر اور چھتوں میں چھتا لگاؤ، اس میں شہد پیدا کرو۔ یہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، تو اس کا مطلب پھر مکھیوں میں بھی نبی پیدا ہوئے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ انبیاء صرف مردوں میں آئے، عورتوں میں کوئی نبی نہیں، جنوں میں کوئی نبی نہیں۔ نبی انسانوں میں آئے اور مردوں میں آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں رجال کا لفظ بولا ہے، مردوں میں آئے۔ اللہ نے دل میں ڈالا کہ پریشان نہ ہو، ارضعیہ، اس کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں کھٹکا محسوس ہو کہ خبر نکل گئی ہے اور وہ لوگ لے جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو ایک صندوقچے میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دے، دریائے نیل کے حوالے کر دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ایک ہی آیت میں دو حکم دیے، دو چیزوں سے منع کیا اور دو بشارتیں دی۔ ارضعیہ، القیہ فی الیم، دو حکم دیے، دودھ پلاؤ اور دریا کے حوالے کر دو۔ پھر ولا تخافی ولا تحزنی، اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا، نہ اس پر خوف کھاؤ نہ غم کرو۔ یہ دو نہیں، پہلے دو حکم پھر دو نہیں۔ اس کے بعد فرمایا انا رادوہ الیک، ہم اس کو تیری طرف واپس لوٹائیں گے۔ وجاعلوہ من المرسلین، واپس لوٹانے کی بشارت بھی دی، اور یہ کہ یہ لمبا جیے گا، اس کو میں رسول بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا،
بچہ پھینک دیا دریا میں، اور قریب تھا کہ یہ شور کرے کہ یہ میرا بچہ ہے، ہم نے اس کے دل کو تھپکی دی اور وہ چپ رہی۔ پھر اپنی بیٹی سے کہتی ہیں قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، دیکھنا بیٹی، دور سے دیکھنا کہ یہ صندوق کدھر جاتا ہے۔ ماں ہے نا، ماں ہے نا، دل میں غم تو آ ہی جاتا ہے۔ دیکھتی جا رہی ہے، دریا میں سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محلات کی طرف جاتی ہے، وہ صندوق ادھر چلا گیا، آ کر رپورٹ دی کہ وہ فرعون کے محلات کی طرف چلا گیا ہے، یہ تو دشمن کی طرف چلا گیا ہے۔ صندوق ہے، معلوم نہیں اس میں کیا ہے۔ سیکیورٹی والوں نے اس کو نکال لیا، دیکھا تو نہایت خوبصورت بچہ ہے، پکڑو مارو اس کو۔ فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی تمہیں کس نے کہا کہ بنی اسرائیل کا ہے؟ ہو سکتا بنی اسرائیل کا نہ ہو، ان نون ہے، خوبصورت بہت ہے، اس کو رکھو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا لا تقتلوه، قتل مت کرو اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب سرکاری پروٹوکول شروع ہو گیا، فرعون کا بیٹا، سرکاری پروٹوکول۔ اللہ فرماتے وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے بچے پر ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا، کسی کا نہیں پینا۔ اب بڑی بڑی آیائیں، بڑی بڑی انعام حاصل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں، مگر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، ادھر سے بلک رہا ہے، ادھر سے رو رہا ہے، اور ادھر سے اس کے دودھ کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور ادھر وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے، اور پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب کیا کریں؟ اتنے میں ان کی بیٹی ام موسیٰ کی بیٹی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جا کر کہتی ہیں میں آپ کو ایک ایسا گھر بتاتی ہوں، یکفلونہ لکم، وہ تمہارے لیے اس کی کفالت کریں گے، وہم لہ ناصحون، اس کی خیر خواہی بھی کریں گے۔ دو باتیں، کفالت بھی کریں گے، خیر خواہی بھی کریں گے۔ ہم جن ماسیوں سے اپنے بچے پلواتے ہیں نا، وہ خیر خواہ نہیں ہوتی، کفالت ضرور کرتی ہیں۔ جب آپ ادھر ادھر ہوتی، نہ جانے کتنی پٹائی کرتی ہوں، نہ جانے ان کو اچھی طرح صاف کرتی ہیں نہیں کرتی، نہ جانے فیڈر دھوتی ہیں یا نہیں دھوتی، خیر خواہی نہیں کرتی، وہ مزدور ہوتی ہیں۔ شوہر بیوی لے کر آتا ہے، ماں کی استانی، ماں بچوں کی استانی بنا کر، اور یہ بچوں کی استانی کو کسی اور کی استانی بنا دیتا ہے، اور بچوں کی استانی جاہل ماسی کو بنا دیتا ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، تانا بانا سارا بگڑا ہوا ہے۔ جب شادی کرنی ہوتی ہے، اتنی پڑی ہو، اتنی پڑی ہو، یہ شرطیں ہو، کیوں؟ یہ میرے بچوں کی استانی ہوگی۔ بعد میں کہتا ہے جو بھی کر لو، اس کو کسی اور کی استانی بنا دیا، اس کے لیے جو استانی آئی وہ جاہل ماسی، تیرے بچوں کی استانی بن گئی جاہل ماسی، اور ماسی کے بچوں کی استانی کون بنی؟ وہ بن گئے روڈ ماسٹر۔ وہ بیچاری ان کو روڈ پر چھوڑ کر آ جاتی ہے تیرے گھر مزدوری کرنے کے لیے، اس کے بچے بھی ڈکیٹ بنیں گے بڑے ہو کر، اور تیرے بچوں کا بھی کوئی حال نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے عورت کی وہ ڈیوٹی چھین لی جو اللہ نے اس کو دی تھی۔ بہت اہتمام ہو رہا ہے، پڑھاؤ ان کو، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ ان کو، جاب کرواؤ ان سے، جو اللہ نے ڈیوٹی دی وہ چھین لو، اور مردوں والی ڈیوٹی ان کو دے دو، مردوں کو بھی بیکار کر دو۔ سارے معاشرے کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے۔ کہا وہ عورت اس بچے کی خیر خواہ بھی ہوگی اور اس کی کفالت بھی کرے گی۔ کہنے لگے لاؤ لاؤ، کہاں ہے؟ لایا، جیسے اس سینے سے لگایا، ادھر سے سینہ ٹھنڈا ہو گیا، ادھر سے بچہ خوش ہو گیا، نوکری سرکاری لگ گئی، تنخواہ جاری ہو گئی، بچہ پالتی ہیں اپنا
اور تنخواہ دیتا ہے فرعون، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، روتا ہے رب بننے کے لیے، کہتا ہے میں رب ہوں، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلی رب ہوں۔ اتنا نہیں پتا کہ پالنے والی ماں ہے، بتانے والی بہن ہے، کہاں گئی اس کی سیکیورٹی والے اور کہاں گئی اس کی باتیں۔ رب اس طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تم کہتے ہو کوئی اللہ کے سوا چیز پیدا نہیں کر سکتا، تو اس نے گوبر کو ایسے ویسے کچھ کیا جس سے گوبر میں کیڑے پیدا ہو گئے، تو کہتا دیکھو یہ سارے میں نے پیدا کیے۔ تو مسلمان نے کہا بتاؤ یہ کتنے ہیں؟ چپ۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ چپ۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے۔ یہ خالق بننا چاہتا ہے، یہ رب بننا چاہتا ہے، مگر جانتا کچھ نہیں، جانتا کچھ نہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہو گئے، ابھی تک یہی معروف تھا کہ یہ موسیٰ بن فرعون کا بیٹا ہے۔ بادشاہی زندگی تھی، سرکاری پروٹوکول تھا۔ فرعون کیا بادشاہ تھا، خود حضرت موسیٰ ہی بادشاہ تھے۔ ہر طرف سہولتیں، آسائشیں، آرام۔ باہر نکلے 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب ماں نے بتا بھی دیا ہوگا، 30 سال کا بچہ بتا بھی دیا ہوگا بیٹے میں تیری اصلی ماں ہوں، اور انہوں سمجھ گئے کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں۔ تو ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ قبطی کو مکہ مار دیا، شہزادہ بھی تھا اور نبی بھی تھا، طاقت نبی میں زیادہ ہوتی، اس کو کہیں ایسی جگہ لگ گیا کہ وہ تو ساتھ ہی فارغ ہو گیا۔ اب پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر گھر سے نکل کر غائب ہو گئے، معلوم نہیں کدھر چلے گئے۔ ہر طرف پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، پریشان حال اپنے شہر میں داخل ہوئے تو جس بنی اسرائیلی کی مدد کی تھی وہ اب کسی اور کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں جب آگے بڑھے تو بنی اسرائیلی جو ان کی برادری کا تھا وہی ان سے ڈر گیا، وہ خود ہی ڈر گیا، کہنے لگا اچھا تو کل تو نے وہ بندہ مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ قبطی نہیں ڈرا، قبطی کو کیا پتا یہ کون ہے، کیا حساب ہے، اس کو پتا تھا یہ گواہ تھا، اس کے سامنے پہلا بندہ مرا تھا۔ ڈر گئے کہ شاید انک لغوی مبین، کہا تو بڑا گمراہ کرنے والا ہے، تو نے پہلے میرے سے بندہ مروا دیا، اب تم پھر جھگڑا لے کر آ گئے ہو۔ جب ان سے غصے سے بولے اور سمجھا کہ اب مجھے ماریں گے، کہتے ہیں کل آپ نے بندہ مار دیا تھا، آج مجھے مارو گے؟ تو اس کو تو نہیں مارا، مگر وہ جو قبطی تھا اس نے بات سن لی، اس نے جا کر بتا دیا کہ جو پچھلا قتل ہوا ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ پہلے قتل کی کوئی خبر نہیں تھی، اس وقت پیچھے کوئی نہیں چلا تھا، ان کے کوئی نہیں لگا تھا۔ دوسرے قتل کے ارادے اور اس آدمی کے راز فاش ہونے پر کرنے پر اب جناب ان کی ایجنسیاں، ان کی پولیس ان کے پیچھے پڑ گئی۔ ایک آدمی دور سے آیا، کہنے لگا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، مجھے اندر کی خبر ملی ہے تیرے خلاف کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، آپ علاقہ چھوڑ دو، میں تیرا خیر خواہوں۔ کچھ نہیں ساتھ لیا، ایک دم
مصر سے نکلے، بحر احمر کے کنارے کنارے جو صحرا سینا ہے، سینا نہیں ہوتا، سینا، تخرج من طور سینا قرآن میں بھی آتا ہے، یہ جو بو علی سینا ہے یہ سینا ہے، ابن سینا۔ وہاں سے صحرائے سینا کو کراس کرتے آگے مدین کا علاقہ تھا، وہاں پہنچے، تن تنہا، کچھ پاس نہیں ہے، نہ سردی گرمی سے بچنے کی چیزیں، نہ کوئی گھر، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی کھانا دانا، کچھ نہیں۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کنویں پر اپنی بکریوں کو دودھ پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے منع کر رہی ہیں۔ بڑے حیران ہوتے ہیں، بکریاں ہیں، جانور ہے، اس کو پیاس لگی ہے، یہ پینے نہیں دے رہی۔ کہتے ہیں ما خطبکما، تمہارا کیا چکر ہے، پانی کیوں نہیں پینے دیتی ان کو؟ کہنے لگی یہ پانی دراصل ان لوگوں نے نکالا ہے اور یہ اپنی بکریوں کو پلائیں گے، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور وہ آ نہیں سکتا، ہم سے یہ پانی نکلتا نہیں، اس لیے جو آخر میں بچے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ کہنے لگے یہ معاملہ ہے تو میں تمہیں پانی نکال دیتا ہوں۔ فسقا لهما ثم تولى الى الظل، پانی نکالا، ان کو پلوایا اور سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے۔ کہتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بھی مجھے دے میں اس کا بہت ہی محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی، ان دو عورتوں میں سے ایک واپس آ گئی۔ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، شرماتی ہوئی آئی، شرم و حیا کا پیکر بن کر آئی۔ عہد نبوت میں بھی جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر لونڈیوں کو مارا کرتے تھے اگر کوئی پردہ کرے تو، کیونکہ یہ بکاؤ مال ہے، اس کو دیکھ کر لوگوں نے پسند کر کے خریدنا ہے۔ تم آزاد عورتوں کی طرح کیوں پردہ کرتی ہو؟ تم غلام و لونڈیاں و بکاؤ ہو، تم پردہ نہیں کر سکتی، یہ جو آزاد عورتیں ہیں یہ پردہ کریں۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی کیا۔ تو بھائیو، غلام پردہ کرنے نہیں کرتی تھیں، آزاد پردہ کرتی تھیں، اور آج کیا حالت ہے؟ غلاموں سے بدتر ہے، جسم کی نمائش کرتی، ہمارے خرچے پر ہماری تنخواہوں سے بے حیائی والا لباس خرید کر لاتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ عورت پردہ کر کے عفت و عصمت کا پیکر بن کر آئی، کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے پانی پلایا تھا، وہ چاہتے ہیں آپ کو اس کی مزدوری دیں۔ سبحان اللہ، کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ کسی نے آپ کے ساتھ خیر کی ہو اور آپ نے اس کے مانگے بغیر اس کو اس کا کوئی اجر دیا ہو؟ ہماری کوشش ہوتی ہے بارگیننگ کریں، اس کی کھال اتار لیں، اس کی کوشش ہوتی ہے میں اس کی جیب کاٹ لوں۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ وہ کہے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، ہم کہیں میں تمہیں ضرور دوں گا، یہ خیر خواہی کی بات ہے۔ مزدور نے مزدوری کی ہے، آپ کہتے ہیں تو کیا ہوا 2 گھنٹے زیادہ ہو گئے، تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے اس کی مزدوری الگ ملنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا وہ کہے نہیں کیا ہوا اگر 2 گھنٹے زیادہ ہو گئے تو، اور آپ کہیں نہیں میں نے آپ کو ضرور دینی۔ یہ ہوتی خیر خواہی، یہ اعلی عظیم لوگوں کی نشانی ہوا کرتی، وہ کسی کا حق نہیں مارتے۔ کراچی میں میرے پاس کیس آیا، وہ کہنے لگے جی زمین خریدی ہے مسجد کے لیے، اور یہ پراپرٹی ڈیلر
اس پر کمیشن مانگ رہا ہے، تو میں نے کہا دینی چاہیے اس کو، اس کا حق ہے۔ تو کئی دنوں کئی مہینوں بلکہ سال بعد مجھے وہ آدمی ملا، کہنے لگا جب سے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا اس وقت سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کے حق میں نہیں کیا، اس کے حق میں فیصلہ کیا جو کہ حق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے گئے، جا کر پوچھا تعارف ہوا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ایسے ایسے میں وہاں رہتا تھا اور ایسے فرعون کے ساتھ معاملہ تھا اور وہاں میرے سے قتل ہو گیا اور وہاں سے میں نکلا ہوں۔ تو ان کے والد کہنے لگے پریشان نہ ہو، یہاں کسی قسم کی کوئی آپ کے لیے ٹینشن نہیں ہے۔ حوصلہ دیا، اچھے لوگ حوصلہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند کام ہے ان میں ایک یہ ہے کہ آپ کسی غمگین کو خوش کر دیں۔ ضروری نہیں پیسہ دے کر کرنا ہے، آپ اس کی کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں، آپ اس کو آیت حدیث سنا کر، کوئی واقعہ سنا کر اس کا غم ہلکا کر دیتے ہیں، اور تکشف عنہ کربۃ، یا آپ کسی کی مصیبت رفع کر دیں، او تقضی عنہ دینا، یا آپ اس کا قرض ادا کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا لان امشی فی مع اخی فی حاجتہ، کوئی بھائی آئے مجھے کہے اللہ کے رسول میرے ساتھ چلے، میرا ذاتی کام ہے آپ کے جانے سے ہو جائے گا، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں، یہ کام مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ یہ ہمارے مصطفیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگوں کے کام کر کے خوش ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام ہیں جو بے-لوث خدمتیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص بے-لوث خدمتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں اپنی بھینس کا دودھ انسان 100 کو جا کر پی لیتا ہے، یہاں لوگوں کو پلایا ہوتا ہے وہاں بھی کوئی پلانے والا مل جاتا ہے، وہ اس کی بھینس کا ہی ہوتا ہے۔ کچھ نہیں تھا، مایوسیاں تھیں، خوف تھا، حراست تھی، ایسی حالت میں ریلیف کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھول دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے یہ ریلیف کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ لوگ آتے سودا بیچتے، مکے کے لوگ ان سے سودا لے کر جاتے، میں گھر سے پیسے لاتا ہوں، واپس نہیں آتے۔ آپ نے نبوت سے پہلے ایک تنظیم بنائی تھی کہ ہم ایسے مظلوموں کی دادرسی کریں گے اور ان لوگوں کو ڈھونڈ کر لا کر ان کے پیسے دلوائیں گے۔ اور نبوت ملنے کے بعد فرمایا آج بھی اگر کافر اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیں، میں محمد نبی بننے کے باوجود ان کی اس تنظیم میں شرکت کروں گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کی بیوی کیا فرماتی ہیں؟ کہتے مجھے پتا نہیں، ایک شخص آیا، اس نے مجھے پکڑ کر ایسے دبایا، میری روح نکلنے جا رہی تھی، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن یہ معلوم ہے کہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا ہے، آپ کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا۔ انک لتصل الرحم، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، چلتے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو کماتا نہیں اس کو کما کر دیتے ہیں، ان کے وظیفے لگائے ہوئے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، ڈیزاسٹرز میں، مصیبتوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کلا واللہ، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، لن یضیعک اللہ ابدا، آپ جیسوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔
دعوت بڑی کڑوی ہے، توحید کی دعوت. اس سے پہلے ایسی پچ ہونی چاہیے، ایسی گراؤنڈ ہونی چاہیے ریلیف کی، لوگوں کی مدد کی، کہ جس کی بنیاد پر آپ کی کڑوی گولی لوگ نگل لیں. صادق اور امین معروف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود آپ کی دعوت کو جھٹلا دیتے ہیں. اور اگر آپ کا کردار یہ نہیں ہوتا تو پھر کیسے مانتے وہ؟ فرمایا بتاؤ اگر اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر میں کہوں کہ حملہ کرنے والا ہے، میری بات مانو گے؟ یہ بالکل مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو فرمایا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، کلمہ پڑھ لو ورنہ اللہ تعالیٰ کی سزا ملے گی. بدعت. تو عزیز بھائیوں، یہ سارے کام کرنے کے ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سیرت ہے. ادھر سے ایک بیٹی بولی، کہنے لگی ابا آپ کہا کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو بکریاں دے کر بھیجنا مجھے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کوئی امانت دار طاقتور کو نوجوان ہو، میں اس کو مزدور بنا لوں تو اس سے اچھا کون ملے گا آپ کو؟ اس کو آپ مستقل کیوں نہیں رکھ لیتے؟ والد کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کو مستقل رکھوں گا، لیکن گھر میں اجنبی مرد، بچیاں، جوان، یہ تو نہیں ہو سکتا. میں آپ کی ان میں سے ایک کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں، لیکن آپ میری 8 سال بکریاں چرائیں گے، اور اگر 10 پورے کر دو تو تیری مہربانی. اس سے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ جو بچیوں کا مہر والد لے لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس نے بچی بیچ دی. عربوں کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں، پٹھانوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں معروف ہیں. وہ بیچتے نہیں ہیں، وہ مہر والد لے لیتا ہے. استدلال اس واقعے سے لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 10 سال کی مزدوری کون فائدہ اٹھاتا رہا؟ والد خود بھی اٹھاتے رہے، بیوی بھی اٹھاتی رہی، خاندان بھی اور والد بھی. تو جب والد اور تھا تو وہ مہر ہی نا، مہر سے فائدہ اٹھاتا رہا. تو اگر کسی بچی کا والد اس کا مہر لے لیتا ہے تو یہ جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے بچی بیچ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرط پوری ہو گئی، بکریاں چراتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے رہے. ایک دن ساتھی پیلو لینے گئے، یہ جو مسواک پیلو کی ملتی ہے، اس کے پودے کو پھل لگتا ہے چھوٹا چھوٹا، اور میں کالے کالے لانا. ساتھی کہنے لگے حضرت آپ کو کیسے پتا ہے کہ کالے کالے اچھے ہوتے ہیں؟ کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ اور میں ہی نہیں، سارے نبی بکریاں چراتے رہے ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. بکریاں چرانے سے انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، انسان میں صبر زیادہ آ جاتا ہے، سٹیمنا بڑھ جاتا ہے، جسم بھی مضبوط ہو جاتا ہے. بکری بھاگ گئی، واپس لانی ہے اس کو، اور اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، جانور ہے. ایسے ہی جو امت کے لوگ بدک جائیں ان کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے اور ان کو واپس بھی لانا ہے. یہ ریہرسل ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کرواتا ہے. اپنی بیوی بچوں کو لے کر واپس آ رہے ہیں مصر. راستے میں کوہ طور ہے، وہاں پر سردی بہت تھی، جنگل تھا. کہنے لگے آپ ذرا یہاں بیٹھو. وہ سامنے مجھے یوں چمک سی نظر آئی ہے جیسے کہیں آگ ہو. میں وہاں سے کچھ تھوڑے انگارے لے آتا ہوں، پھر یہاں لکڑیاں اکٹھی کر کے آپ کو جلا دیتا ہوں اور آپ کے لیے جلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو گرمائش حاصل ہو. وہاں گئے تو درخت کے اندر سے آواز آئی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوى. میں تیرا رب ہوں،
بول رہا ہوں اور تو وادی مبارک میں ہے، اس لیے جوتی اتار دے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو میں کہوں اس کو کان لگا کر سنو. وحی آ گئی، اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج دے دیا. اور سن، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. سبحان اللہ. میں تو ڈرتا ڈرتا بھیس بنا کر 10 سال گزر گئے، داڑھی بڑی ہو گئی، اور بچے مجھے کون پہچانے گا؟ اب میں اپنے وطن چلا جاتا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے بچنا چاہ رہے ہو اس کے پاس ہی جانا ہے. یا اللہ، وہ تو بڑا شر پسند ہے، وہ تو بڑا باغی ہے. مجھے تو وَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے تو خطرہ ہے مجھے قتل کر دیں گے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، میرا وہاں سے قتل ہو چکا تھا، پرانا کیس پٹ اپ ہو جائے گا. ہو رہے ہیں نا، پرانے کیس نکل رہے ہیں سارے، 35 سال پرانے نکل رہے ہیں. میرے ریڈ وارنٹ تھے، کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لیکن اس کو دعوت تو دینی ہے. اچھا یا اللہ، میری زبان ٹھیک طریقے سے نہیں چلتی، تو میرے ساتھ پھر میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دے. کسی انسان نے دوسرے پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کیا، نبی بنوا دیا. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ چھوڑو، ہم نے تو خالی ٹوٹل پورا کرنا ہے، کاروائی پوری کرنی ہے. مجھے پتا ہے اس نے مسلمان نہیں ہونا. ہاں نا، مسلمان تو نہیں ہوا نا، اللہ کا تو معلوم تھا نا، اس نے مسلمان کوئی نہیں ہونا. بس تم ٹھیک ہے، جاؤ اس کو کہہ کر آ جاؤ، میں نے حجت پوری کرنی ہے. اب اس وجہ سے اس نے مسلمان ہونا کوئی نہیں، اس کے لیے میں اب ہارون کو بھی نبی بناؤں، کوئی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا اور فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. اب دونوں جا کر کے اس کو دعوت دو اور سنو. فقولا له قولا لینا، نرم دھیمے انداز سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے. جس رب کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ تو غیر نبی کو نبی بنا رہا ہے اور ان کو نرم لہجے کی تلقین فرما رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے سامنے والا اس کی اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم پہلے ہی سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے کون سا ماننا ہے، ان پر تو مہر لگی ہوئی. اس لیے ہمیں ہمیشہ اس نیت سے دعوت دینی چاہیے کہ آج نہیں تو کل اس نے بہرحال ٹھیک ہو جانا ہے. تو یہ لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے، لیکن آج کے ساتھ، آج کے حالات کے ساتھ یہ بڑا منطبق ہے، بڑا نظر آتا ہے. جس طریقے سے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا غم تھا اور بچے مرواتا تھا، اسی طرح کا غم پورے عالم کفر کو اس بات کا ہے کہ کہیں یہ جماعت الدعویٰ یہ پنپنے نہ پائے. اس سے بڑی جماعتیں اور بڑے لیڈر موجود ہیں، کسی پر ایسا انعام نہیں رکھتے، کسی پر ایسا چیک نہیں رکھتے، کسی پر ایسی پابندیاں نہیں لگاتے، کسی کی قیادت کو اس قدر جلدی دہشت گرد قرار نہیں دیتے جتنا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں سب کا علاج ہمارے پاس ہے، کسی کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے، کسی کو چپ کروایا جا سکتا ہے، کسی کو لالچ میں، کسی کو دباؤ میں، مگر یہ کسی کھاتے میں نہیں آتے اور یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ غم ان کا ہے. اور جس طریقے سے رب ذوالجلال والاکرام نے اس کی ساری سازشوں کو فیل کیا اور اس کی ساری ایجنسیاں فیل ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا وہ ہو گیا. انشاءاللہ اب بھی جو اللہ چاہتا ہے ہو کے رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن سے اللہ اپنے دین کا کام لے.
اللہ تبارک و تعالی جو میں نے سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا